آج سے صرف 100 سال پہلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا. تو آج کے انٹرنیٹ کے بعد، اے آئی کے بعد، اتنا علم کے بعد بھی ہم اگر 28 کروڑ نہ کما سکیں تو تحفہ ہے ہمارے اوپر. تو اس لیے ہم نے ایسا سسٹم کریٹ کر کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے پیسے کما سکیں، جا کے ہم اپنے فائنینشیل پرابلم سے باہر آ سکیں. اس ملک میں آج تک ایک کمپنی نہیں بن سکی جو 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو. تو کیوں نہ ہم ایسی کمپنیاں بنائیں جس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہوں. ہمیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے چیز بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہزاروں کروڑوں ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. ہر چیز خود نہیں کرنی. تو جو چیز کی کمی ہے وہ ہے لیڈرشپ. مل کے کام کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کام کیسے کرانا ہے، یہ ہمیں نہیں آتا ہے. تو ہم کیوں نہ بچپن سے یہی سیکھیں کہ یار لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کام ہوگا. السلام علیکم. آج میں اپنے ریحان اسکول کی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ حال ہی میں نے اس کا سمجھ لیجئے کہ لیٹر ایک لکھا ہے. لوگ شاعری کرتے ہیں، میں نے لیٹر لکھ دیا کہ ریحان اسکول کا مقصد کیا ہے. ریحان اسکول بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو، لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مسئلے کو دیکھ کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر وائلنس کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو لڑا کے. لیڈر پروتا ہے، ایک تسبیح بناتا ہے بجائے اس کے کہ سب کو الگ الگ کر دے. تو اس کا فقدان مجھے نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. پاکستان میں الگ مسائل ہیں. پاکستان میں بڑا مسئلوں میں ایک مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، لیکن یہ مسئلہ پاکستان دنیا کے اندر 195 کنٹریز میں سے ٹاپ 10 جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں جن کو تکلیف ہوگی اس میں سے ایک پاکستان ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو مسئلوں کو بھی سالو کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. اگر ہم غور کریں معاشرے کے اندر تو ہم ایک گاڑی، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے بغیر لائسنس کے، بغیر ٹریننگ کے، لیکن ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں بغیر لائسنس کے، بغیر ٹریننگ کے. یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے کہ ہم لیڈرشپ تو لیڈر بن سکتے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے، میئر بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اسی طرح سے ہمارے ملک کو 75 سال ہو گئے، ہمارے بجلی، پانی، روڈ، گٹر یہی نہیں سالو کر پائے ہم ابھی تک. کلائمیٹ چینج پہ کب پہنچیں گے؟ ہم تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مازلوز تھیوری ہے ابراہیم مازلو کی کہ جب تک روٹی کپڑا مکان پورا نہیں ہوتا انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا. اور وہ جو اصل مقصد ہے زندگی کا، حیات ہے کہ جی دنیا میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ روٹی کپڑا مکان میں پھنسا ہوتا ہے. روٹی کپڑا مکان کے بعد سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر اچھے دوست ہوتے ہیں، پھر اچھے ساتھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ اپنے مقصد پہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ ابراہیم مازلو کی اس تھیوری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے روٹی کپڑا مکان پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اسکول ہے اس کے 3 بنیادی اصول ہیں. اصول نمبر 1، اپنی زندگی میں کم سے کم 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا. وہ بہتری ضروری نہیں ہے کہ صرف پانی کا مسئلہ حل کر کے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن 1 کروڑ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ روٹی بیچ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن 1 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو آپ کی روٹی کی دکان سے. لیکن دکان سے تو نہیں ہو سکتی، ایک دکان سے نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر 100 دکانیں کھولنی ہیں. ڈاکٹر بن کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹا ڈاکٹر بن کے نہیں ہو سکتی. پھر آپ کو ایسا کوئی ڈاکٹر بننا ہوگا کہ 10 ملین لوگ آپ کے ہسپتال سے، آپ کے سسٹم سے، آپ کی اپلیکیشن سے، آپ کی ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکیں. انجینئر بن کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 50,000 1 لاکھ روپے مہینے والے انجینئر نہیں، بلکہ ایسا کوئی سافٹ ویئر، ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کر کے یا بنا کے یا بیچ کے جس سے 10 ملین لوگوں کو فائدہ ہو. یہ ہے نمبر 1. اب وہ پالیٹکس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آپ پالیٹیشین بھی بن سکتے ہیں. تو جو بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کر دینا ہے 8 سال کی عمر میں، یا اس سے بھی جلدی کر لیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. جتنے جلدی شروع کریں گے اتنے جلدی پہنچ جائیں گے. نمبر 2، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے کم سے کم $1 ملین کمانا ہے، یعنی 28 کروڑ روپے. یہ ایک ایکسٹریم گول لگتا ہے، مشکل گول لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، میری نظر سے دیکھیں تو آج سے صرف 100 سال پہلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا. صرف 4 جنریشن پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہر آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا.
تو آج کے انٹرنیٹ کے بعد، اے آئی کے بعد، اتنا علم کے بعد بھی ہم اگر 28 کروڑ نہ کما سکیں تو تحفہ ہے ہمارے اوپر. تو اس لیے ہم نے ایسا سسٹم کریٹ کر کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے پیسے کما سکیں، جا کے ہم اپنے فائنینشیل پرابلم سے باہر آ سکیں، ہم اپنے لیے گھر خرید سکیں، گاڑی خرید سکیں، اپنے جو بیسک حج عمرہ ہے وہ کر سکیں. اب ہم ایکچولی مشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہمیں معاشرہ روک دیتا ہے، کہتا نہیں پیسے نہیں ہیں پہلے یہ کرو، پیسے نہیں ہیں پہلے یہ کرو. ہم بھی اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، پیسے نہیں ہیں پہلے یہ کیسے کریں. تو اگر ہمارے ہر بچہ 20 سال کی عمر سے پیسوں سے فارغ ہو جائے تو کتنا ہی زبردست ہو. اور تیسرا کام جو ضروری ہے وہی کہ آپ نے کی پرسن آف انفلوئنس بننا ہے اپنے فیلڈ کے اندر. تو ہم جو آپ کو والا دے رہے ہیں یا آپ اپنے لیے والا سلیکٹ کرتے ہیں، ایک ہر بچے کو ہم ایک والا دیتے ہیں کہ آپ نے بس یہی پڑھنا ہے. ہم نے سائنس، کیمسٹری، بایولوجی کچھ نہیں پڑھانا، بلکہ ایک مشن پڑھانا ہے. جیسے بچپن سے بچے کو بولا تھا نا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے آرمی میں جانا ہے. تو آرمی میں جا کے کیا کانسٹیبل بننا ہے یا جرنیل بننا ہے؟ اگر آپ جرنیل بننا چاہتے ہیں تو بچپن سے صرف وہ پڑھیں کہ جرنیل بننے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے. جیسے لوگ بادشاہوں کو پڑھاتے تھے پرانے زمانے میں، جیسے بادشاہوں کے بچے پڑھتے تھے، ایک فوکس ہوتا تھا کہ جی بادشاہت کیسے کرنی. تو اسی طرح سے ہم اسی طریقے کو، پہلے کیا پرابلم تھی کہ انڈیویجولائز لرننگ ہو نہیں سکتی تھی. یعنی اگر آپ کی کلاس میں 28 بچے ہیں تو 28 قسم کے ٹیچرز کیسے لائیں گے؟ تو اب ہم نے صفحہ ہستی سے ٹیچر ہٹا دیے، بلکہ اے آئی کو ٹیچر بنا لیا. اور فیسیلیٹیٹرز ہم ان کو بولتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مددگار کے طور پہ سامنے آئے باقی لوگ اس بچے کو سکھانے میں. اور بچے کو یہ جب کوئی سوال کرتا ہے یہ کیسے ہوگا تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، آئے مل کے ڈسکور کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے ہوگا. اور تو کی پرسن آف انفلوئنس آپ بنتے ہیں، یعنی دنیا کے ٹاپ 50 لوگوں میں آپ شامل ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر. چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ بلیک بورڈ ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ایک چیز سلیکٹ کر لیں. اور اس کو سیکھنے کے لیے اگر آپ کو بایولوجی سیکھنی ہے تو ہم بایولوجی سیکھنا سکھائیں گے، فزکس سیکھنی ہے تو فزکس سیکھنا سکھائیں گے. اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اس ملک کا جو سب سے بڑا ریسورس ہے وہ ہے انسان، 240 ملین انسان. ان 240 ملین انسان کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے؟ ہم سب اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم سب 10-10 ہزار لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں تو کیا ہی اچھا ہو. اس ملک میں آج تک ایک کمپنی نہیں بن سکی جو 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو. 75 سال میں ایک بھی کمپنی نہیں ہے جن کے امپلائیز 1 لاکھ سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی کمپنیاں بنائیں جس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہوں، جن کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے چیز بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہزاروں کروڑوں ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. ہر چیز خود نہیں کرنی. تو جو چیز کی کمی ہے وہ ہے لیڈرشپ. مل کے کام کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کام کیسے کرانا ہے، یہ ہمیں نہیں آتا ہے. تو ہم کیوں نہ بچپن سے یہی سیکھیں کہ یار لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کام ہوگا، لوگوں کے نیٹ ورک کے ساتھ مل کے کیسے ہوگا. اس کو میں نے نہیں سالو کرنا ہے، میں نے تو یہ سننا ہے کہ یہ مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں. تو یہ اس اسکول کا مقصد ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں. اس اسکول کو ہم نے 8 سال کا پلان دیا ہے. پہلا جو فنڈامنٹل یعنی بیس لیول ہے، فاؤنڈیشن لیول ہے، وہ 1 سال کا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ لیول آتا ہے اس میں ہم والا سائن کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد 3rd ایئر سے ریحان اللہ والا کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں. میں ریحان اللہ والا اپنی زندگی میں 1000 لیڈر بنانا چاہتا ہوں. تو یہ 2 سال کے بعد جو بچے تیار ہوں گے وہ پھر ڈائریکٹ میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ملینئرز بنیں. اور جب یہ 1000 لوگ بن جائیں گے تو ان کو دیکھا دیکھی اور کروڑوں لوگ بھی دیکھ سکیں گے. ایک سسٹم بن جائے گا، جیسے مونٹیسوری سسٹم ہے، آئی بی کا سسٹم ہے، میٹرک کا سسٹم ہے، او لیول کا سسٹم ہے. تو ایک نیا اسکول کا سسٹم ہے یہ، جو کہ انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد بنایا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کسی نے اسکول نہیں ایجاد کیا، اسکول پرانا سسٹم ہے. اے آئی کے آنے کے بعد کسی نے ایجاد نہیں کیا، پرانا سسٹم ہے. میں کہہ رہا ہوں ٹیچر نکال دو، کیونکہ ٹیچر کے بعد کل انفارمیشن نہیں ہوتی، ٹکڑوں میں انفارمیشن معلومات ہوتی ہے. ایک اسکول کا ٹیچر کتنا علم رکھ سکتا ہے؟ اسکول کا ٹیچر ہے وہ، آپ اس کو تنخواہ تو دیتے نہیں ہیں زیادہ، تو کتنا علم رکھے گا؟ تو کیوں نہ ہم اس کو ہٹا دیں اور اس کو دوست کے اندر کنورٹ کر دیں کہ بچوں کا وہ دوست ہے. وہ دوست مل کے دو دوست مل کے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. ہمیں تو آج اتنا نہیں، چلو مل کے سیکھتے ہیں. اور
اور بھی دنیا کے اندر جو 8 ارب لوگ رہتے ہیں ان میں جو اسپیشلسٹ ہیں، ان بچوں کو ان سے کنیکٹ کرایا جاتا ہے، ان کے وہ انٹرویوز کرتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں، وہ ان سے ملنے آتے ہیں، اور پھر کمپنیز ایجاد کی بنائی جائیں گی 3-4 سال کے بعد، جب یہ بچے اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کی کمپنیز بنائی جائیں، اور پھر اس کمپنی کو بیچ دیا جائے گا، اور بیچ کے اتنے پیسے آ جائیں گے کہ وہ اپنے گھر والوں کا ہمیشہ کے لیے خیال کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں اب وہ اپنے مشن پہ پھر دوبارہ اور اچھی سپیڈ سے جا سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کوشش ہے، یہ اسکول کا ویژن ہے، یہ اس اسکول کا طریقہ ہے، یہ ایک اوپن سورس اسکول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آ کے ہمارے کوئی بھی چیز کو کاپی کر سکتا ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام اسکول کے اونرز کو، پیرنٹس کو، بچوں کو، کہ آپ آئیں اسکول کو ہمارے دیکھیں۔ فزیکل اسکول جو ہے ہم نے اس لیے ماڈل اسکول بنایا ہے کہ آپ اس کو کاپی کر لیں۔ ماڈل اسکول بہت سارے اسکولوں پہ لکھا ہوتا ہے، اور آپ بہت ساری چیزیں ان سے سیکھتے بھی ہوں گے۔ ہمارا بھی ایک ماڈل ہے اسکول کا، اس اسکول کو دیکھیں، اور آپ جو ہم سے ہیلپ چاہیے ہوگی ہم سے ٹریننگ لیں، اپنے ٹیچروں کو ٹرین کرائیں، ہمارا سرٹیفکیٹ لیں کہ ہمارے جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے سرٹیفائڈ ہو جائیں، اور آپ اپنے اسکولوں کو کنورٹ کر لیں اس اسکول سسٹم پہ۔ 5ویں جماعت کو صرف کنورٹ کر لیں ایک کو، اور آہستہ آہستہ دیکھیں اس میں اثر ہے، فائدہ ہے تو اور کلاسوں کو بھی جیسے جیسے ہمارا کوریکولم آتا جائے گا آپ کاپی کرتے چلے جائیں۔ اس کے نتیجے میں جو بچہ ہے وہ ایک گلوبل سٹیزن ہوگا، وہ پوری دنیا کا باسی ہوگا۔ ہم ایک اسپیس شپ ارتھ پہ رہتے ہیں، یہ سب ایک ماس ہے، ہزاروں میل پر گھنٹے کے حساب سے یہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اسپیس شپ کی مانند ہے۔ ہم سب اس کے سٹیزنز ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کے اس ملک کے نہیں خالی اس دنیا کے مسائل کو حل کریں۔ اور جب بھی کوئی انسان 10 ملین لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا بائی پروڈکٹ یہ بنتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ویلتھ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ سننے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں ان کے لیے آپ یوٹیوب پہ دی گئی مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ہمارا اسکول وزٹ کر سکتے ہیں، اور نیچے کامنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔